اور جیسے ہی اس چڑیا کی نظر نیچے پڑتی ہے تو سامنے ایک شکاری اس کے بیٹے پر تیر نشانہ لگا کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ چڑیا جلدی سے اپنے بیٹے کو دھکا دے کر اڑا دیتی ہے تو تیر سامنے سے آ کر اس کے سینے میں لگ جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے۔ آنٹی جی، میری ماں۔ وہ گھونسلہ اسے کاٹ کھا رہا تھا اور وہ پوری رات ایسے ہی تڑپتا رہتا ہے۔ بیٹا پریشان مت ہو، ماما۔ بیٹا اٹھو، جلدی کرو، دیکھو سورج بھی نکلنے ہی والا ہے۔ تم اتنی دیر کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے پاپا بھی آنے ہی والے ہیں۔ ہم سب نے اکٹھے ہی جانا ہے دانا ڈھونڈنے۔ یہ سنتے ہی کوکو بہت خوش ہو جاتا ہے اور جلدی سے اٹھ جاتا ہے۔ مما، میں اٹھ گیا، اور دیکھ لینا آپ، میں جلد ہی دانا سیکھ جاؤں گا ڈھونڈنا، اور پھر آپ کو بالکل بھی میں کام نہیں کرنے دوں گا۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صبح سے شام تک محنت کرتی ہیں، پھر بھی پاپا آپ کے ساتھ لڑائی ہی کرتے رہتے ہیں۔ مما، مجھے سب پتہ ہے۔ سچ میں میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ تم بہت اچھے بیٹے بنو گے اور میرا بیٹا بہادر بھی بہت زیادہ ہوگا۔ بیٹا، زندگی میں دکھ اور سکھ آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب زندگی میں اچھا وقت چل رہا ہو تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس میں جتنا ہو سکے محنت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو کسی طرح کی بھی محتاجی سے بچانا چاہیے۔ اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور میرے اچھے دن بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تمہیں دیکھ دیکھ کر اب میرے اندر اور زیادہ ہمت آنا شروع ہو گئی ہے۔ بس بیٹا، تم نے زندگی میں کبھی کوئی برا کام نہیں کرنا اور ہمیشہ محنت کرنی ہے اور اچھا کام کرنا ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا ہے اور سیدھے راستے پر چلنا ہے۔ پھر دیکھنا کیسے تمہاری تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں گی۔ وہ دونوں ماں بیٹے ایسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے کوکو کا پاپا بھی آ جاتا ہے۔ آپ نے آتے آتے بہت دیر نہیں کر دی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ آج کوکو کا پہلا دن ہے دانا ڈھونڈنے جانے کا۔ میں چاہتی تھی کہ ہم دونوں اس کے ساتھ جائیں۔ تو جاؤ۔ دیکھیے، آپ سمجھ نہیں رہے، اگر ہم دونوں مل کر کوکو کے ساتھ جاتے تو اسے بہت زیادہ ہمت ملتی اور وہ بہت جلد دانا ڈھونڈنا سیکھ جاتا۔ تو جانا ہے تو جاؤ تم، میں نے تمہیں روکا ہے؟ میرا دماغ مت خراب کرو اتنی عجیب باتیں کر کے، نہ جانے کیسے عجیب باتیں کرتی ہو۔ اس نے دانا ڈھونڈنے جانا ہے، کوئی جنگ لڑنے نہیں جو ہم دونوں مل کر اسے ہمت دیں گے۔ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ چلو بیٹا، ان سے تو میں نے فضول میں ہی باتیں کی، یہ کبھی نہیں سمجھیں گے۔ اور پھر وہ دونوں ماں بیٹے دانا ڈھونڈنے چلے جاتے ہیں۔ وہ دونوں صبح سے شام تک دانا ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت تھک جاتے ہیں اور ایک پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹا، میں بہت خوش ہوں، تم نے آج بہت اچھے سے دانا ڈھونڈا۔ مما، مجھے پتہ ہے آپ میرے دانا ڈھونڈنے پر تو بہت خوش ہیں، لیکن پاپا کے ساتھ نہ آنے پر اور آپ کے ساتھ بحث کرنے پر بہت زیادہ اداس ہیں۔ نہیں بیٹا، اب میں ان باتوں پر دھیان نہیں دیتی۔ میرے سارے دکھ اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب میں تمہیں دیکھتی ہوں۔ بیٹا، تم میری خوشی کی وجہ ہو اور کوئی بھی بات مجھے اتنا دکھ نہیں پہنچا سکتی۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا بیٹا، جب تمہاری شادی ہوگی تو اپنی وائف کو بہت عزت اور سکون دینا، عزت دینا، اور کبھی بھی اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا۔ پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں کتنا سکون اور کتنی خوشیاں ہوں گی، تمہیں اپنی زندگی جنت لگنے لگے گی۔ ماما، میں شادی نہیں کروں گا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میرا پیارا بیٹا، میرا سب سے پیارا بیٹا۔ ایسے کہتے ہوئے وہ چڑیا اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اور جیسے ہی اس چڑیا کی نظر نیچے پڑتی ہے تو سامنے ایک شکاری اس کے بیٹے پر تیر نشانہ لگا کر کھڑا ہوتا ہے۔ وہ چڑیا جلدی سے اپنے بیٹے کو دھکا دے کر اڑا دیتی ہے۔ بیٹا اٹھ جاؤ، بھاگو بیٹا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ وہ جیسے ہی اپنے بیٹے کو پیچھے دھکا دیتی ہے تو تیر سامنے سے آ کر اس کے سینے میں لگ جاتا ہے اور وہ وہیں مر جاتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے
اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ اس چھوٹے سے بچے کی تو جیسے دنیا ہی اجڑ گئی ہو، اس کے اوپر تو جیسے کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ وہ وہیں پر بے حس ہو جاتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے۔ اسے نہ تو کوئی اپنی پرواہ تھی اور نہ ہی ادھر ادھر کا کوئی ہوش، اور ادھر بیٹھے بیٹھے اس کو شام ہو جاتی ہے۔ پاس سے گزرتی ہوئی ایک چڑیا اس کے پاس آتی ہے۔ بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اندھیرا ہونے ہی والا ہے، تم جلدی سے اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ، یہاں پر بہت ظالم چیلوں کا بسیرا ہے، وہ تم پر حملہ کر دیں گی۔ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی نا، تم اپنے گھر چلے جاؤ بیٹا۔ آنٹی جی، میری ماں کدھر گئی؟ میری ماں ابھی میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی، اور وہ شکاری کیا چاہتا تھا ہم سے؟ اس نے میری ماں کو کیوں مار ڈالا؟ آنٹی، میری ماں نے کیا بگاڑا تھا اس شکاری کا؟ میری ماں تو آج بہت خوش تھی آنٹی، کیونکہ میں نے آج پہلی بار دانا ڈھونڈا تھا، اور میں نے اب اپنی ماما کو کبھی دانا ڈھونڈنے آنے نہیں دینا تھا۔ میری ماما نے اپنی پوری زندگی بہت مشکل سے گزاری تھی، لیکن اب میری ماں مجھے کبھی نہیں ملے گی۔ آنٹی۔ وہ چڑیا اس کی ساری بات سمجھ جاتی ہے اور وہ اس سے پوچھتی ہے، بیٹا تمہارا پاپا کہاں ہے؟ میرا پاپا تو آج بہت خوش ہوگا آنٹی، جب اسے یہ پتہ چلے گا کہ میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ میرا پاپا بہت تنگ کرتا تھا میری ماں کو، میری مما مجھے دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ وہ جب بھی مجھے دیکھتی ہیں تو ان کے سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اب مجھ سے کون ایسے باتیں کیا کرے گا آنٹی؟ کون مجھ سے اتنا پیار کرے گا؟ کوکو کی باتیں سن کر اس چڑیا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اور وہ بہت غم زدہ ہو جاتی ہے۔ بیٹا، تم خود ہی تو بول رہے ہو نا کہ تمہاری ماں بہت ہمت والی تھی، تو پھر تم ایسے کیسے غم زدہ ہو سکتے ہو؟ شام ہو گئی ہے اور اندھیرا ہونے ہی والا ہے، تم چلو، مجھے تم رستہ بتانا، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتی ہوں۔ اور پھر وہ چڑیا کوکو کو اس کے گھر لے جاتی ہے۔ ہاں بھائی، آ گئے ہو؟ صبح سے شام تک گھومتے پھرتے ہو، اور یہ چڑیا کون ہے؟ اور تمہاری ماں کہاں ہے؟ بھائی جی، جو اس بچے کی ماں تھی نا، اسے شکاری شکار کر کے چلے گئے، اور یہ درخت پر بیٹھے رو رہا تھا، تو میں نے سوچا میں اسے اس کے گھر چھوڑ دوں۔ چلو اچھا ہی ہوا، بہت بد زبان تھی، میری تو جان چھوٹ گئی اس سے۔ اور ایسا کہتے ہوئے کوکو کا پاپا دوسری طرف منہ کر کے سو جاتا ہے۔ وہ چڑیا حیران ہو کر اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اندھیرا ہونے ہی والا تھا اور اس کی بیٹی بھی گھر پر اکیلی ہی تھی، اس لیے وہ جلدی سے اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ کوکو حیران ہو کر اپنے پاپا کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ گھونسلہ اسے کاٹ کھا رہا تھا، اور وہ پوری رات ایسے ہی تڑپتا رہتا ہے۔ اگر اس کا پاپا اسے گلے سے لگا لیتا تو شاید اس کا دکھ آدھا ہو جاتا۔ ادھر وہ چڑیا پوری رات نہیں سوتی اور اب بھی وہ بہت اداس تھی۔ مما، کیا ہوا ہے؟ آپ پوری رات نہیں سوئی، آپ کیوں اداس ہیں؟ بیٹا، کل ایک بچہ ملا تھا مجھے چڑیا کا، اس کی ماں کو شکاریوں نے مار دیا اور وہ بہت رو رہا تھا، اس کی چہرہ میرے پوری رات آنکھوں سے نہیں ہٹا، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ مما، وہ تو بہت دکھی ہوگا، آپ مجھے چھوڑ کر کبھی مت جائیے گا۔ بیٹا، کوئی ماں خود بھلا اپنی مرضی سے جاتی ہے اپنے بچے کو چھوڑ کر؟ یہ تو قدرت کا نظام ہے، ہمیں ایک نہ ایک دن جانا ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا، تم ادھر ہی بیٹھو، گھونسلے سے باہر بالکل نہ جانا، میں اس بچے کا پتہ کر کے آتی ہوں۔ اور ادھر کوکو کا پاپا اس سے بہت برے طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ تم ابھی تک دانا ڈھونڈنے نہیں گئے؟ کل تم نے سیکھ تو لیا تھا نا اپنی ماں کے ساتھ جا کر دانا ڈھونڈنا، اب جاؤ اور دانا ڈھونڈ کر لے کر آؤ۔ کوکو اپنے پاپا کی طرف حیران ہو کر دیکھتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کوکو ایک درخت پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور دوپہر ہو جاتی ہے اور پھر شام، اور وہ ایسے ہی روتا رہتا ہے، اور شام کو اس کی ماما کی پرچھائی اسے دکھائی دیتی ہے۔ بیٹا، پریشان مت ہو، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو، محنت کرو اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرو۔ ماما، آپ کو پتہ ہے کہ پاپا نے مجھے ایک دفعہ بھی سینے سے نہیں لگایا، اگر وہ مجھے سینے سے لگا لیتے تو شاید میرا دکھ آدھا ہو جاتا۔
مجھے پتا ہے بیٹا، لیکن تمہارا پاپا جو بھی کر رہا ہے تم وہ وقت پہ چھوڑ دو اور اپنی زندگی میں محنت کرو۔ اور پھر اس کی ماں کی پرچھائی غائب ہو جاتی ہے اور ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح وہ چڑیا اس کے پاس آتی ہے۔ بیٹا، میں نے کل تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن تم مجھے نہیں ملے، اور تم یہاں پر کیسے آئے؟ آنٹی، بس میں نے اپنا گھونسلہ چھوڑ دیا ہے، میرا پاپا مجھ سے ذرا بھی پیار نہیں کرتا۔ بیٹا، تم میرے بیٹے جیسے ہی ہو، تم میرے ساتھ چلو اور میرے ساتھ ہی رہنا۔ میری بیٹی ہے تمہاری طرح، بہت خوبصورت ہے، تم دونوں میرے بچے ہو اب سے، اور میں تمہیں اپنے بچوں کی طرح ہی پیار دوں گی۔ میں تمہاری ماں تو نہیں بن سکتی، لیکن تم مجھے اپنی ماں ضرور سمجھ سکتے ہو۔ اور پھر ککو اس چڑیا کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور پھر وہ چڑیا ککو اور اپنی بیٹی کو لے کر اس جنگل سے چلی جاتی ہے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا اور وہ دونوں بچے بڑے ہو گئے، اور پھر وہ چڑیا ان دونوں بچوں کی شادی کر دیتی ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی بہت ہنسی خوشی گزارنے لگتے ہیں۔ ایک دن ککو اپنے پرانے جنگل آتا ہے اپنی وائف کے ساتھ۔ ککو، کیا خیال ہے آج تمہارے پرانے گھر نہ چلے تمہارے پاپا سے ملنے؟ انہوں نے تمہاری ماما اور تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ اپنی جگہ، لیکن ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ وہ اب کیسے ہیں۔ پھر وہ دونوں ککو کے پرانے گھر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں آگے جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک بوڑھا بہت کمزور اور بیمار پڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ دونوں اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ککو، مجھے یقین تھا تم ایک دن ضرور آؤ گے۔ ککو بیٹا، تم آ گئے۔ مت کہیے مجھے بیٹا، میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں۔ آپ نے میری ماں کے مرنے پر ایک آنسو نہیں بہایا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے پاس آنے کا یا آپ سے ملنے کا۔ چلو سویٹی، ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ اور پھر ککو سویٹی چڑیا کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے رشتوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب کہاں ختم ہو جائے، اور خاص طور پر اپنے بچوں سے، ورنہ ہمارا بھی یہی حال ہوگا جو ککو کے پاپا کا ہوا تھا۔